کون اعلیٰ حضرت؟ سنی لوگ ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ احمد رضا خان کی احمد رضا خان بریلوی کی حکمت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں، سچی بات یہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری دور میں اعلیٰ حضرت جیسا عقل مند اور سمجھدار فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت منفرد تھے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت برصغیر کے عظیم عالم، مفتی، فقیہ، محدث، مفسر، شاعر، مصنف اور ایک عظیم عالم اعلیٰ حضرت تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزاری۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان آپ کو علمی اور روحانی شخصیت مانتے ہیں۔ اصل نام احمد رضا خان، والد کا نام نقی علی خان۔ آپ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری میں ہوئی اور وفات 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم عمری میں ہی اپنی ذہانت کا ایک عظیم مظاہرہ کیا۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلکیات، فلسفہ اور ان جیسے دیگر کتابوں علوم پر عظیم مہارت رکھتے تھے، اور یہ سب اپنے اساتذہ اور اپنے والد محترم سے سیکھا۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان آپ کے پاس شرعی سوالات لے کر آتے تھے اور جوابات لے کر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا، اور آپ کی اس علمی صلاحیت کو دیکھ کر آپ کے والد آپ سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو آئندہ بھی فتویٰ جاری کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اعلیٰ حضرت بہت سے علوم میں مہارت رکھتے تھے، جن میں حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلکیات، فلسفہ اور بہت سے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 1000 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں فتاوی رضویہ، کنز الایمان اور ایک عظیم کتاب جس کے آپ شاعر جانے جاتے ہیں، حدائق بخشش، اور اس میں لکھی جانے والی نعتیں آپ نے اس انداز میں لکھی کہ یقیناً عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان نعتوں سے خوب واضح ہوتا ہے۔ آج بھی یہ نعتیں ایک عاشق کی زبان پر رہتی ہیں۔ ان میں بہت سی مشہور نعتیں بھی ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور ایک ایسا سلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا گیا، جو آج بھی مسلمانوں کی زبان پر جاری رہتا ہے، بچے بچے کے زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ آج بھی کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ آپ نے حج بھی ادا کیا ہوا ہے، اور حجاز مقدس کے جلیل علماء کرام سے آپ نے ملاقات بھی وہاں پر فرمائی، اور آپ کی علمی شخصیت کو دیکھ کر وہاں کے علماء نے بھی سراہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہل سنت پر بہت سی خدمتیں ہیں، جن میں اہل سنت کے عقائد، بدعات، گمراہیوں کے خلاف علمی انداز، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہزاروں فتاوی، اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی خدمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں ایسے ایسے الفاظ لکھے، ایسی وضاحتیں لکھی، ایسے دلائل لکھے کہ لوگ آج بھی ان کو پڑھ کر رشک کرتے ہیں۔ آپ کی علمی شخصیت اس طرح کی تھی، اور علمی شخصیت اس طرح کی بھی تھی کہ غیر بھی آپ کے گن گائے بغیر رہتے نہ تھے۔ اور آج کل اس دور میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت کو سراہا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے فتاوی کو آج بھی پڑھا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں
کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا اس کو مزید کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ایسے دلائل لکھے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا کہ ایسے دلائل لکھے کہ غیر بھی آپ کے گن گائے بغیر رہتے نہیں۔ بہرحال یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کی خوب بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔